اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ نے مجھے سونے کی انگوٹھی بنوا کر دی۔ میں انگوٹھی پہن کر باہر نکلا تو مجھے ایک ٹھگ مل گیا۔ اس کے پاس گڑ کی ڈلی تھی۔ اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ چھکو۔ میں نے گڑ کو چھکا تو میٹھا لگا۔ پھر وہ کہنے لگا اب اپنی انگوٹھی کو چھکو۔ جب میں نے اپنی انگوٹھی کو چھکا تو کچھ لذت محسوس نہ ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ بے لذت چیز دے دو اور لذت والی چیز لے لو۔ میں نے اس کی باتوں میں آ کر اسے سونے کی انگوٹھی دے دی اور گڑ کی ڈلی دے لی۔ اسی طرح اگر محبت الہی کی قدر و قیمت ہمارے دل میں نہ ہو تو آدمی غفلت و معصیت کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک بندے کی جھونپڑی تھی، سرکنڈے کی بنی ہوئی۔ ایک ہاتھی والا کہیں سے آ گیا۔ ہاتھی والے نے اس جھونپڑی والے سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی میں تو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ آپ تو ہاتھی والے ہیں، ہاتھی لے کر آئیں گے اور میری جھونپڑی میں تو ہاتھی آ نہیں سکتا۔ تو ہاتھی والا مسکرایا اور کہنے لگا کہ بس تم ہاں کر دو، میں تمہاری جھونپڑی بھی محل بنا دوں گا۔ سوچئے جہاں ہاتھی آ جاتا ہے، اگر ہاتھی والا محبت کی اقرار کرنے پر اس کی جھونپڑی کو محل بنا سکتا ہے، بالکل یہی معاملہ پروردگار نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ ایمان والوں کی مثال ہاتھی والے کی طرح ہے اور مومن کی مثال جھونپڑی والے کی۔ اب اگر مومن ہاں کہہ دے، اللہ تعالیٰ آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس دوستی پر لبیک کہنا چاہتے ہیں، تو آپ پروردگار ہماری جھونپڑیوں کو محل خود بنا دیں گے اور محبت کے آداب خود سکھا کر ہمیں اپنی محبت کی نعمت خود عطا فرما دیں گے۔ تو بڑے کی طرف سے محبت کا اشارہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، تو جب اشارہ ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ اے محبوب، ہم آپ سے محبت کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں اپنی محبت میں شامل فرما دیجیے۔ سبکتگین بادشاہ اپنی ایک بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دوسری بیویوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی فلاں بیوی سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، حالانکہ حسن میں ہم اس سے زیادہ ہیں، سمجھداری میں بھی ہم ان سے زیادہ ہیں۔ آخر اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہمیں تو اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا، مگر آپ کی محبت کی نگاہیں جو اس پر اٹھتی ہیں وہ کسی دوسری بیوی پر نہیں اٹھتی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا اچھا میں کبھی اس بات کا جواب دے دوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیویاں یہ بات بھول گئیں۔ ایک دن سبکتگین نے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر کہا آج میں اچھے موڈ میں ہوں، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اچھے اچھے انعام سے نوازوں۔ تو یہ بات سن کر خوش ہو گئی کہ آج ہمیں شاہی خزانے سے انعام ملے گا۔ صحن میں سونے چاندی اور جوہرات کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بادشاہ نے ان سب کو بلا کر کہا کہ اس صحن میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے جس چیز پر جو بیوی بھی ہاتھ رکھ لے گی اس کو وہ چیز انعام کے طور پر دے دی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت میں اشارہ کروں تم دوڑ کر اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھ لینا۔ بیویاں تیار ہو گئیں اور انہوں نے اپنی پسند کی چیزوں پر نگاہیں جما لی۔ کسی نے یاقوت کے اوپر، کسی نے ہیرے کے اوپر، کسی نے سونے کے اوپر، کسی نے چاندی کے اوپر۔ بادشاہ نے اشارہ کیا تو بیویوں نے دوڑ کر اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن وہ بیوی جس پر اس کی محبت کی خاص نظر رہتی تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ جب سب نے دیکھا کہ ہم نے قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے ہیں مگر اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا تو وہ ہنسنے لگے اور بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم کہا کرتی تھی کہ یہ بے وقوف ہے اور اس کے اندر عقل کی کمی ہے، اور آج اس کی عقل کی کمی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ تو بس سوچتی ہی رہی، لہذا آج اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ اے اللہ کی بندی، تو نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہ رکھا؟ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہی کہا ہے نا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گی وہ چیز اس کی ہو جائے گی؟ بادشاہ نے کہا ہاں یہی تو میں نے کہا ہے۔ اس نے یہ سنا تو آگے بڑھی اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی بادشاہ سلامت، جب میرے ہو گئے ہو تو پھر سارا خزانہ میرا بن گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ بات سن کر اپنی دوسری بیویوں سے کہا کہ دیکھو اس کی اس عقل مندی اور محبت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس طرح جب انسان محبت الہی کو تام لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر، قریب زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ہمارے نقشبندی بزرگوں کے سایہ میں رہے، ان سے تربیت پائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنی محبت بھر دی۔ دل میں عہد کر لیا کہ مسلمانوں کو جب تک آزادی نہیں ملے گی میں اس وقت تک قلم کے ذریعے سے جہاد کرتا رہوں گا۔ چنانچہ انگلینڈ تشریف لے گئے۔ وہاں کے اخبارات میں اپنے مضامین لکھتے تھے کہ انگریزوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو آزادی دے دیں۔ کلمی جہاد کرتے رہے اور یہ نیت کر لی کہ جب تک آزادی نہیں مل جاتی واپس گھر نہیں جاؤں گا۔ اس حالت میں کئی مرتبہ ان کو تکالیف بھی آئیں، جیل میں بھی ڈالے گئے۔ انہوں نے جیل میں بھی چند اشعار لکھے۔ فرماتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب میں سامان میرے لیے ہے۔ توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ حافظ۔